بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے خداوند قدوس کا شکر بجا لائے اور پھر اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے، چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تم پر خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سرزمین میں ایک خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سن کر عرض کرنے لگے، یہ خانہ کعبہ کہاں بناؤں؟ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اونٹ پر سوار ہو جاؤ، تو میرے حکم سے ایک ابر آوے گا، تم اس کے ساتھ چلتے رہنا، اور وہ جہاں پر ٹھہر جائے گا اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کر وہیں کعبہ کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ بحکم خداوند قدوس ایسا ہی ہوا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا، اس انداز سے جو حلقہ کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا وہاں تک بنا لیا۔ قول اللہ تعالیٰ۔ ترجمہ: اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ، اس گھر کا شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ دیگر سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا، یہ خاص صفت اسی امت کو عنایت فرمائی گئی تھی۔ اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، خداوند، اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا، اے ابراہیم، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، یعنی کوہ لبنان اور ہرا، ابو قبیس اور کوہ صفا و مروہ۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے جاتے تھے، اور اس تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدد کرتے تھے۔ خداوند قدوس کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے محراب میں فرمان الہی سے پہلا پتھر اس جگہ پر رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور دیکھتے کیا ہیں کہ اس پتھر پر نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر داہنی طرف رکھا تو اس میں نام ابو بکر صدیق کا لکھا تھا، اور ایک پتھر بائیں طرف رکھا تو اس پتھر پر نام حضرت عمر بن خطاب کا ظاہر ہوا۔ اسی طرح 2 اور پتھر لگائے اور ان دونوں پتھروں پر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام ظاہر ہوئے۔ غرضیہ مطلب یہ ہے کہ جب تک ان 5 حضرات سے سچی محبت نہ کرے گا، اس کی نہ نماز قبول ہوگی اور نہ حج قبول ہوگا، اور نہ کوئی عبادت خدا کے دربار میں قبول ہوگی۔ بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل دعا مانگی۔ قول اللہ تعالیٰ۔ ترجمہ: اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے، اے رب، قبول کر، تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور کہا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب، کر اس شہر کو امن و امان والا، اور روزی دے اس کے لوگوں کو میووں سے، جو کوئی ان میں سے یقین لائے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا ہے یقیناً۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ: فرمایا، اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑے دنوں، پھر اس کو قید کر کے بلاؤں گا برے عذاب دوزخ کے، اور نہایت ہی بری جگہ ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر بنایا ہے۔
ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے عرض کیا، یا الہی تو نے فرمایا ہے بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا پلانا اور ننگے کو کپڑے پہنانا نزدیک میرے ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ اس کے گھر کا مرتبہ ہے، اور 1000 رکعت نمازیں ہر رکن پر تو نے اس کی ادا کی۔ پھر ارشاد ہوا، اے ابراہیم لوگوں کو اس گھر کی طرف بلائیے۔ قول اللہ تعالی، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ خانہ کعبہ کے واسطے پیادے اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر، اگرچہ ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ حکم دوہری مسافت کے واسطے ہے۔ بہرحال ہر ممکن طریقہ پر اس گھر کی طرف چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ یا الہی کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون سنے گا؟ حکم ہوا کہ تم بلند آواز سے پکارو، اور میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، یہاں تک کہ جو روحیں باپ کے صلب میں اور ماؤں کے رحم میں ہیں، سب کو سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر آواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا، اے لوگوں تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس میں حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، 1 بار یا 2 بار یا زیادہ، وہ اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں بھی لبیک کہنے لگے۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آواز آئی۔ ترجمہ: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر کی، دیکھا کہ نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے اور نہ زراعت، غرضیہ کچھ بھی نہیں، تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی۔ قول اللہ تعالی، ترجمہ: یا رب میں نے بسائی ہے ایک اولاد اس میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس، اے رب ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف ہی جھکتا ہے، اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر زیادہ ادا کریں۔